مرشد ہمارا۔ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں؟ تو اللہ والے یہیں سے تیاری کر کے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد یہ ادب بھی کرتے ہیں، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ تو اعلیٰ حضرت کے مرشد کے پاس اعلیٰ حضرت گئے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے پاس گئے۔ مرشد نے کہا اے امام احمد رضا، 2 بھینسیں ہیں میری، بھینس دودھ دیتے ہیں، اچھا رات میں بھیڑیا آ کے تنگ کر رہے ہیں، بھیڑیا جو کتے کی طرح ہوتا ہے آ کے تنگ کر رہے ہیں، اے احمد رضا اگر 2 کتے مل جاتے باہر باندھ دیتا، بھیڑیا نہیں آتے۔ تو میں بتا رہا تھا کتے پالنا کس لیے پالنا؟ بکریاں چرانے کے لیے، یا تمہارا کھیت ہے کھیت کی دیکھ ریکھ کے لیے، اس طرح پالنا جائز ہے۔ آپ کتے کو لے کے گود میں بٹھائیں گے، منہ کو منہ لگائیں گے، اپنے برتن میں کھلائیں گے، یہ جائز نہیں۔ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ کیا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس گھر میں، گھر کے باہر نہیں فرمایا، گھر کے اندر، انگریز لوگ لیتے ہیں نا گھر میں، تو گھر میں کتے کو نہیں پالنا چاہیے۔ گھر کے باہر وہ الگ برتن رکھو، دو کام کرے گا، اپنا کام کرے گا۔ یہ کتا بھی بڑا کام کی چیز ہے۔ انسان جہنم میں جاتا ہے مگر کتا جہنم میں نہیں جاتا، مگر جنت میں جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اصحاب کہف کے اندر دیکھو، یہ کتا ہے، انسان بن کے جنت میں جائے گا، اس کا نام کتمیر ہے۔ جب بھی کوئی کتا بھیانک تمہیں جنگل میں یا کہیں سمسان گلی میں رات میں 1-2 بجے بھونکتے ہوئے لڑنے کے لیے آئے، یا کتمیر یا کتمیر یا کتمیر 3 بار پکار دو، بچک کے بھاگ جائے گا۔ وہ خود ڈر جائے گا، صرف نام لینے سے ڈر جائے گا۔ کتنا بھی دیوانہ کتا ہو، پاگل کتا ہو، تمہیں لڑے گا نہیں، کاٹے گا نہیں۔ یاد رکھ لو کس کا نام ہے؟ کتمیر۔ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا تھا، اس کا نام کتمیر تھا۔ کتمیر زور سے پکاریں گے تو بھاگ جائے گا، آٹومیٹک اس کی آواز بند ہو جائے گی۔ یہ بہت سے بزرگوں نے کیا، مجرب عمل ہے۔ کتا کاٹنے کے لیے آئے تو ایسا کرنا چاہیے۔ کیا کہیں گے؟ کتمیر یا کتمیر یا کتمیر، پکارو، بس 3 بار پکارو۔ ایک بار میں اس کی بیٹری فل ڈاؤن ہو جائے گی، دوبارہ وہ منہ کھولے گا ہی نہیں، تم کو دیکھ کے بھاگ جائے گا۔ اگر تم بھاگو گے ڈر کے تو وہ تمہارے آنگ پہ آئے گا، تمہیں کاٹے گا۔ ڈرنے کے نہیں، بس اطمینان سے ٹھہر کے کتمیر یا کتمیر۔ یہ کتمیر کس کا نام ہے؟ کتے کا نام۔ یہ کتے کا نام لینے سے انسان کو فائدہ مل رہا ہے، انسان کا بچاؤ ہو رہا ہے۔ جب اللہ کے ولیوں کا نام لینے سے انسان کو فائدہ نہیں ملے گا، بس سوچنے کی بات، غور کرو۔ تو یہ کتا جو ہے انسان بن کے جنت میں جائے گا، مگر جو کتے آپس میں لڑے ہیں، ایک طاقتور کتا دوسرے کتے کو مارا ہے تو وہاں بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ کمزور کتے کو طاقتور بنائے گا، طاقتور کو کمزور بنائے گا، دونوں کا حساب برابر ہوگا۔ اس کے بعد سارے جانور، شیر، بکری، بھیڑیا، بلی، کتا جو بھی ہیں، وہ سب کا حساب ہونے کے بعد وہ سب خاک بن جائیں گے، مٹی بن جائیں گے۔ ان کے لیے جنت جہنم نہیں۔ حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ مٹی بن جائیں گے، مگر جنت بھی نہیں جہنم بھی نہیں۔ انسان کے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ گناہ کرے گا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کفر کرے گا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ گناہ کرے گا تو جتنا گناہ کیا ہے، ایمان کی موت مرا ہے تو سزا پانے کے بعد جنت میں آئے گا، ورنہ وہیں پر رہے گا۔ تو جنت اور جہنم صرف انسان کے لیے ہے، جانور کے لیے نہیں۔ تو جنت میں جانے والا کوئی جانور نہیں، صرف ایک ہے، کتا، اور دوسرا وہ قربانی کا جو دمبا تھا وہ رہے گا۔ ایک کتا جنت میں جائے گا تو کتے سے نفرت کرنے والے لوگ بہت سے کتوں کو لات سے مارتے ہیں، پتھر سے مارتے ہیں، چھی 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 چھی۔ ارے اندر کا کتا بڑا ہے، اس کتے کو پتھر سے کبھی مارا نہیں۔ اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں کیسا کتا پالے سائیں، کیسا کتا پالے، بھوں بھوں کرتا سائیں، بھوں بھوں کرتا سائیں، اس سے دوستی کرنا نہیں، اس سے دوستی کرنا نہیں۔ نفس امبارہ ہے تیرا کتا، کھاتا ہے تیرے تئیں، اس کو پکڑ کے ایسے مارو کرنے لگے کوئی کوئی۔
कैसा कुत्ता पाले साईं, ये इतने बड़े कुत्ते को रखकर वो कुत्ते को बेचारा क्या किया। वो कुत्ता बहुत अच्छा सबक देता है, उसकी वो जितना वफादार नहीं। एक बुजुर्ग थे, जंगल में बैठा करते थे, एक प्याला शहद का, एक प्याला दूध का, 2 रोटियां आती थी, मस्त खाते थे, अल्लाह की याद में रहते थे। 3 दिन तक रोटी भी नहीं, शहद भी नहीं, दूध भी नहीं, बंद। भूख ऐसी लगी, चौथे दिन सीधे आए गांव की तरफ, देखा सब दरवाजे बंद थे, कभी भीख मांगे नहीं। आके एक दरवाज़ा, सब लोग जानते थे बहुत ताकतवर बड़े बुजुर्ग रहते हैं, एक दरवाज़ा खटखटाया, दरवाजे के अंदर से आया एक शख्स, आके दरवाज़ा खोला, हजरत आप मेरे घर, खामोश, कुछ खाने के लिए रोटी है तो दो, आप किसी को मत बोला, जल्दी दो। तो 7 या 6 रोटियां दे दिया। देने के बाद ले शुक्रिया अदा करके दुआ करके वहाँ से चले गए, किसी को मत बोलना, दरवाज़ा बंद कर लो। तो जा रहे थे तो कुत्ता था, एक घर के बाहर कुत्ता था, कुत्ता भौंकने लगा। भौंकने के बाद एक खामोश, लोग उठेंगे, खामोश, मगर ज़्यादा भौंकने लगा तो एक रोटी फेंक दिए, एक रोटी खा लिया, ताकत आ गई और भौंकने लगा। अरे यार इज्जत का पंचनामा क्यों करता है, खामोश। तो दूसरी रोटी भी दे दी, वो भी खा लिया, फिर भौंकना बंद नहीं किया, यहाँ तक कि 7 रोटियां खा लिया मगर भौंकना छोड़ा नहीं। तो गुस्से में आके वो बुजुर्ग ने कहा, शर्म नहीं आती कुत्ते, 7 रोटियां खा लिया, बेवफा बेशरम, रोटियां खा के भौंकता है, मेरी इज्जत निकालता है। तो कुत्ते को अल्लाह ने ज़बान दी, कुत्ता कहता है मैं बेशरम हूं या तू बेशरम है, शर्म नहीं आती तुझे। शहद का प्याला, दूध का प्याला, 2-2 रोटियां आती थी अल्लाह की तरफ से, 3 दिन तक अल्लाह ने नहीं दिया, तेरा इम्तिहान लिया, तो बेशरम बेहया उसका दर छोड़ के दूसरे के दर पे आ गया। मुझे देख, मैं कुत्ता हूं, कुत्ता, दुनिया कुत्ता कहती है। मेरा मालिक 10-10 दिन तक, 8 दिन तक घर को ताला लगा के चला जाता है, मैं इसकी ढेली जिसका दर छोड़ के दूसरे के दर पे जाता नहीं, भूखा रहता हूं मगर दूसरे के दर पे जाता नहीं। वफादारी करना है तो मुझसे सीख। अल्लाह अल्लाह, कैसी बात है, जरा समझो। एक फाहिशा औरत थी, गंदी औरत, कुत्ते की बात आ गई, कुत्ते के वाक़े याद आ रहे हैं। खितमिर, वो औरत जो थी, अल्लाह ताला एक वली रहते थे, उनसे कहा कि ए ख्वाब के अंदर, ए मेरे वली जल्दी जा, इशा पढ़ के फ़ौरन जा वो गंदी औरत के पास। हाँ अल्लाह मैं जाऊँ, जा, वहाँ जाएगा तेरी जान बचेगी, रात में अजाब आएगा, जलजल आएगा, सारा गाँव ज़मीन में ढस जाएगा, अजाब भेजने वाला हूँ। तो अल्लाह के वली आए, आने के बाद औरत हैरान हुई, इतनी बड़ी वली, ये सब लोग नहीं आएंगे। घर को पाक करने के बाद ताला लगा के उनको अच्छी तरह एक कमरे में बिठा दी, बहुत इज्जत करने लगी। हज़रत आप जो फरमाएंगे मैं दूंगी, मैं बहुत बड़ी नापिकर गुनहगार हूँ, कोई बात नहीं, अल्लाह का हुक्म है, खामोश रहे, जा तू भी गुस्ल करके वहाँ बैठ के पढ़। गुस्ल करके पढ़ने लगी और पढ़ते पढ़ते वहीं पर रात हो गई, रात होने में सो गए। सुबह उठ के देखते हैं तो सारा गांव ज़मीन में धंस गया है सिवाय इसके घर के, इसका घर जैसे का वैसा है। अल्लाह के वली देख के हैरान हुए, या अल्लाह ये क्या है। तो अल्लाह की तरफ से उन्हें मालूम हुआ कि ए मेरे बंदे, ये औरत, एक दिन एक कुत्ता आया था, वो कुत्ता को हड़प लग चुका था, हड्डी और चमड़ा 2 ही था, सब लोग पत्थर मार रहे थे, धूप कड़ाके की थी, प्यास से ज़बान बाहर आ गई थी, मैंने पैदा किया था, वो मेरी मखलूक है, तड़प रहा था एक रोटी के टुकड़े के लिए, थोड़े पानी के लिए, सब लोग उसे मार रहे थे, तकलीफ में तकलीफ दे रहे थे, बदन से खून निकल रहा था, छोटा बड़ा सब पत्थर मार रहे थे। मगर इसके घर की तरफ आने के बाद इसके दिल में रहम आ गया, वो कुत्ते को लाई, अपने हाथ से उसके ज़ख्मों को पोंछा, उसे रोटी खिलाई, पानी पिलाई और एक कपड़ा बिछाकर नरम बिठा दी। वो अदा उसकी इतनी पसंद आ गई, सारे गुनाह को माफ़ करके मैंने उस गांव वालों को इतना बड़ा अजाब दिया कि सारों को ख़त्म कर दिया। इस औरत के ज़रिए मैंने तुम्हारी जान बचाई। एक छोटी नेकी, छोटी लग रही है, कुत्ते पर रहम करना, अल्लाह ने कितना करम किया। ये सब उसकी मखलूक है। जानवरों पर रहम करो। हज़रत
بشر حافی شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، ایک شخص بیل کو بارکل سے مارتا ہے، مارنے کے بعد آہ چیخ مارتے ہیں، بیل تو ادھر ہے، مارنے والا ادھر ہے، یہاں پکڑ کے آہ کہہ رہے ہیں۔ ساتھی نے پوچھا ان کے ساتھ میں رہنے والے، حضرت آپ کو کیا ہو گیا، کیوں چیخ مارے؟ درد ہو رہا ہے بھائی، بہت درد ہو رہا ہے۔ درد ہو رہا ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ تو جھبا اٹھا کے دیکھتا ہے تو ایک نشان پڑا ہے مار کا، وہ بیل کو مارے تو نشان یہاں پڑا ہے، اتنا بڑا زخم۔ ہاں اس آدمی نے دیا۔ وہ جا کے کہتا ہے نالائق، اتنا کیوں ظلم کرتا ہے، دیکھ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو توبہ کرتا ہے وہ آدمی۔ تو اللہ والوں کا اتنا پیار ہوتا ہے کہ اس کی ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی ادنا سی مخلوق پر بھی رحم کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کیونکہ دل ہی ان کا ویسا ہوتا ہے، کیونکہ بنانے والا خدا ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں پر بھی رحم کرتے ہیں، جانور کی پیاس دیکھے نہیں جاتی، جانور کی بھوک دیکھے نہیں جاتی، جانور کی بیماری دیکھے نہیں جاتی، انسان کی تو بات الگ ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جہنم بنائی، مگر جانور کے لیے نہیں بنائی۔ ہے جانور کے لیے جہنم نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتا رہا تھا، ہے نا؟ ہاں کیا بولے؟ اپنے پیر کے پاس گئے، جانے کے بعد پیر نے کیا کہا، اے احمد رضا، 2 بھینس برابر، 2 بھینس ہے میرے پاس دودھ کے لیے۔ وہ بھیڑیے آ کے بہت تنگ کرتے ہیں، بھیڑیے توڑا کہتے ہیں کنڑ میں، توڑا، یہ تنگ کرتے ہیں۔ 2 کتے ہوتے تو بہت اچھا ہوتا، تاکہ بھیڑیے نہیں آتے، رات بھر ان کو جتن کرتے، ان کی رکھوالی کرتے۔ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ گھر گئے، جانے کے بعد ان کے 2 شہزادے تھے، 2 بیٹے تھے، اور بیٹے بھی ہمارے تمہاری طرح بیٹے نہیں تھے، وقت کے بڑے بڑے مفتی تھے، عالم تھے۔ امام احمد رضا کا عشق دیکھو، ادب دیکھو، دونوں کے گلے میں رسی باندھ کر کتوں کی طرح کھینچ کے اپنے مرشد کی بارگاہ میں لائے۔ مرشد اڑ کے کھڑے ہو گئے، اے احمد رضا کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور اعلیٰ آپ نے رات میں کہا تھا کہ 2 کتے ہوتے تو بہت اچھا ہوتا، یہاں پر رکھوالی کرتے، بھینسیں ہیں، بھینسوں کو بھیڑیے تنگ کر رہے ہیں، یہ 2 کتے ہیں، آپ قبول فرما لیجئے، روٹی بھی نہیں مانگیں گے اور کام ایمانداری سے کریں گے۔ کیا ادب ہوگا۔ مرشد اٹھ کے پیشانی چومتے ہیں اعلیٰ حضرت کی، حضور اس در کا میں کتا ہوں، یہ بچے بھی کتے ہیں۔ ادب ایسا۔ اعلیٰ حضرت یوں ہی نہیں بنے، اعلیٰ بننے کے لیے بہت بڑے بڑے اعلیٰ کام کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے اعلیٰ بنتے ہیں۔ ہم تم کہاں، بس مرشد ایک بات بولے تو ناراض ہو گئے۔ اگر تمہیں کوئی بولے کہ مرشد تم سے ناراض ہیں تو تم کیا جواب دو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، بولو۔ کوئی بولے تمہیں جا کے ایکس وائی زیڈ، تیرے پیر تجھ سے ناراض ہو گئے، غصہ ہو کے بول رہے ہیں، یہ گونڈی بہت بیکار آدمی ہے، تھرڈ کلاس ہے، اس طرح بولے، میں کانوں سے سنا ہوں، تجھ سے سخت ناراض ہیں، نفرت کر رہے ہیں، یہ آٹو والے تجھ سے ناراض ہیں، اے گونڈی تجھ سے، اے مستری تجھ سے ناراض ہیں، تو کیا جواب دو گے؟ ہاں ناراض ہیں، کیوں؟ بس آنا چھوڑ دو خانقاہ کو، بھاگ جاؤ۔ غنیمت الطالبین کتاب ہے غوث اعظم کی لکھی ہوئی، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مرشد ناراض ہو جائے تو مرشد کا در نہ چھوڑو، مرشد سے ملنا نہ چھوڑو۔ اور جواب تو تم دے رہے نہیں، میں ہی جواب دوں گا آپ کو۔ اگر کوئی بولے آپ کے تمہارے مرشد تم سے ناراض ہیں تو تم جواب کیا دو گے؟ میرے مرشد ناراض ہو یا محبت کریں وہ ان کا کام ہے، میں تو غلام ہوں، میرا کام ہے ان سے محبت کرنا، ہمیشہ ان کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، بس یہی کام میرا ہے۔ میرے مرشد جو بھی کریں مجھے کیا، مجھے وہ سمبند نہیں، وہ ان کا کام ہے، نفرت کریں، دھتکاریں، بھگا دیں، مگر میرا کام محبت کرنا، بس محبت کرنا، میں عاشق ان کا ہوں، عاشق۔ وہ ان کی باتیں اللہ جانے۔ یہ جواب اگر دیں گے تو شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا، ورنہ شیطان اٹیک کر کے تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔
ایسے مرشد کے ادب کی باتیں بھی بہت ہیں، یہ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچاتا